الحمد للہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین اذ بعث فینا محمدا والصلاة والسلام علی صدر العلا بدر الدجا وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان التیاری حسب یوما الی ارض الحرم سبحان اللہ بلغ سلامی روضتاً فیہا النبی المحترم سبحان اللہ واہ من وجہہ شمس الضحى من خدہ بدر الدجا من ذاتہ نور الہدى من کفہ بحر الہمم اکبادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ طوبی لأہل البلدۃ فیہا النبی المحتشم منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ وایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رات و پشتی بحق حضرت عثمان ہارون مدد کن یا مغین الدین چشتی مدد کن یا مغین الدین چشتی مدد کن یا مغین الدین چشتی مغینہ دستگیرہ بادشاہ ذی لطف خاص بے نگر حال مارا پے سید جلال الدین آقا مدد کن یا معظم شاہ دادا مدد کن یا معظم شاہ دادا مدد کن یا معظم شاہ دادا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ اتنی خاموشی کے ساتھ اتنے سکون اور اطمینان کے ساتھ سننا اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی سننے کے لیے آئے ہیں بے شک بے شک رات کے 12:12 ہو گئے تقریر کے لیے یہ وقت بہت ہے لیکن عمل کرنے کے لیے زندگی کم ہے جی جی تقریریں سننے کے لیے سنانے کے لیے وقت بہت ہوتا ہے لوگ تکلفات کرتے ہیں کہ اب کیا کریں تقریر ایک وقت گزر گیا تو تقریر سننے کے لیے نصیحت سننے کے لیے وقت ہے لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے زندگی بہت تھوڑی ہے میں ابھی تقریر کر رہا ہوں آپ کی مثال نہیں دے رہا کبھی آپ برا مان جائیں میں اپنی مثال دے رہا ہوں تقریر کر رہا ہوں ہو سکتا ہے گھر نہ پہنچوں ہے موت اور زندگی تو رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا تو اس محفل کو صرف سننے تک محدود نہ رکھیں بلکہ کوشش کریں
کہ یہاں پر جو بات بتائی جائے اس پر عمل بھی ہو، انشاءاللہ انشاءاللہ ہے نا؟ انشاءاللہ. تو میں آپ کے سامنے دو باتیں رکھوں گا، محفل میلاد، مقصد میلاد، ہے نا؟ محفل میلاد کیا ہے اور مقصد میلاد کیا ہے، انہی دو باتوں کو سننا ہے، بات ختم ہو جائے گی. امام عشق و محبت فرماتے ہیں اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ. انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے سبحان یہ. اللہ سبحان اللہ. اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اب جب جان ایمان ہو گئے تو اب کیا کہیں، کیا اس سے بڑھ کر تو کچھ اور نہیں ہو سکتا نا، کہ جب جانے ایمان ہے تو اب اس سے بڑھ کر تو اور کچھ نہیں ہو سکتا. تو پھر کیا کہیں، تو پھر کیا کہیں، بس عشق کے بندے ہیں، کیا بات بڑائی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ عشق کے بندے ہیں، کیا بات بڑائی ہے. بس اتنا سن لیجئے کہ بریلی کا امام لکھ دیتا ہے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے. سبحان اللہ، واہ 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 سبحان اللہ، جب جانے ایمان ہی ٹھہرے واہ واہ. تو اب کہنے کو کیا رہا، جانے ایمان سب کچھ ہو گیا تو اب کہنے کو کیا رہا. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اب کیا کہوں، سرور کہوں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، واہ واہ سبحان اللہ. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. نہیں، ایسا نہیں، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوشی ہے صاحب. سبحان سرور کہوں نعرہ رسالت یا رسول اللہ، کے اعلی حضرت زندہ باد فیضان قریب نواز، زندہ باد فیضان معظمی، زندہ باد جشن عید میلاد النبی، زندہ باد علامہ مفتی سید ریحان میاں صاحب قبلہ، زندہ باد سرزمین بھیکن پور، زندہ باد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے. یا رسول اللہ اس سے دل بھرتا نہیں، بلکہ باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. باغ خلیل کا گل زیبا کیا مطلب؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا، تو آپ نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں. بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. باغ خلیل کا مطلب یہ ہے کہ خلیل اللہ کے باغ میں پھول تو بہت اگے، لیکن اگر گلستان خلیلی کو بہار ملی تو مدینے والے سے ملی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سید ریحان میاں صاحب قبلہ، زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. بہت خوب. اعلیٰ حضرت کے شعر کو سمجھنے کے لیے مستقل عشق کا ہونا ضروری ہے. بے شک بے شک. جی جی. باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اب سب کچھ کہہ دیا، اب کیا کیا، آخر میں یہ کیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. جی جی. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. واہ 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 سبحان اللہ. واہ واہ. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں آقا کہوں تجھے. سبحان اللہ. محترم حضرات، ابھی میں نے اپنی گفتگو شروع نہیں کی، ماشاءاللہ آپ بذوق ہیں، لیکن میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو میں کہوں اسے ذرا اطمینان کے ساتھ
دل جمعی کے ساتھ سماعت فرماتے رہیں. یہ نہ سوچیں کہ ہر بات پر سید صاحب کو اٹھ کر نذرانہ دینا ہے. نذرانہ یہی رہ جائے گا. جو میں بولوں گا اور جو آپ سنیں گے اور جو عمل کریں گے وہ آپ کا دنیا میں بھی کام آئے گا, آخرت میں بھی. بے شک بے شک سبحان اللہ. تو اس فانی مال کے چکر میں باقی رہنے والی بات کو ضائع نہ کریے گا. آئیے ہم اور آپ ایک مرتبہ غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک بھی پڑھ لیتے ہیں. پڑھیے بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی میں نے قرآن مقدس کی ایک ایسی آیت کی تلاوت کی ہے. کیسی آیت کی؟ ایسی آیت کی. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں مولانا فیضان صاحب اور شاعر اسلام صاحب, بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ آیت ہے جو آیت ہر سنی مسلمان کے بچے کو یاد ہونی چاہیے. یوں تو قرآن مجید بھی پڑھنا ایک عبادت ہے, لیکن میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں, آپ نے شامیانہ لگایا, علماء کو بلایا, مقررین کو بلایا, مجمع سجایا, کسی نے گریبان پکڑ لیا, میلاد منا رہے تھے, میلاد بنا رہے تھے, کچھ دلیل ثبوت ہے بھی تمہارے پاس یا ویسی ہوائی پھیر کرتے رہتے ہو سنیوں؟ تو تمہیں ایک ایسا ہتھیار اور ایسی پختگی دینے کے لیے یہ جلسہ سجایا ہے. صرف اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف تقریریں کی جائیں اور کہاں گئے کہیں نہیں, کیا لائے کچھ نہیں. قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اگر یہ آیت یاد نہ رہے نا تو اس کا ترجمہ ضرور یاد رکھنا. قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب فرما دو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوب خوب خوشیاں منایا کرو. اور ابھی آیت ختم نہیں ہوئی. ہوا خیر مما یجمعون. اور یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں منانا یہ اس سے بہتر ہے جو تم نے جمع کر کے رکھ لیا ہے. بیکن پور میں بھی پلاٹ ہے, مراد آباد میں بھی پلاٹ ہے, کندرکی میں بھی پلاٹ ہے, بریلی میں بھی پلاٹ ہے, اچھی خاصی زمینیں ہیں, اچھا خاصا بینک بیلنس جمع کر لیا. لیکن قرآن کہتا ہے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منانا وہ اس جمع کرنے سے بہت زیادہ بہتر ہے. اب میں نے یہ آپ کو آیت کیوں سنائی؟ اس لیے سنائی تاکہ آپ ان لوگوں کو بتا سکیں کہ نبی کا میلاد منانا کوئی سنیوں کا ہوائی فائر نہیں ہے, بلکہ یہ عین قرآن پہ عمل کرنا ہے. میں نے حدیث نہیں پڑھی ابھی, میں نے قرآن کی آیت پڑھی. جب کوئی تم سے سوال کرے کہ میلاد کیوں, فوراً یہ آیت پڑھ دو قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. لیکن معترض بھی کبھی کبھی پڑھا لکھا مل جاتا ہے نا, تو کہتا ہے اچھا تم یہ کہتے ہو کہ نبی کا میلاد منانا اس آیت کریمہ سے ثابت ہے, تو ذرا بتاؤ تو قرآن تو اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے فضل پر اللہ کی رحمت پر خوشیاں مناؤ. اس میں یہ کہاں لکھا ہے میلاد کی خوشیاں مناؤ؟ توجہ ہے, اس میں تو قرآن میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کے فضل پر خوشیاں مناؤ, اس کی رحمت پر خوشیاں مناؤ. یہ کہاں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی فضل بھی ہیں اور رحمت بھی؟ جب یہ ثابت ہو جائے تب جا کے یہ پیاس, یہ جو تشنگی ہے یہ بجھے گی. پہلے میں یہ ثابت کر دوں کہ ہمارے نبی اللہ کا فضل بھی ہے اور اس کی رحمت بھی ہے.
سنو قرآن کہتا ہے قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، اے محبوب فرما دو کہ اللہ کا فضل اسی کے دست قدرت میں ہے، وہ جس کو چاہے دے دے۔ اب میں نے تفسیر کی کتاب کھولی، تفسیر جلالین، اس آیت کا نتیجہ پڑھا، بند کر دی۔ دوسری کھولی تفسیر ابن کثیر، اس آیت کے تحت تفسیر پڑھی، بند کر دی۔ تیسری پڑھی روح البیان، پڑھی، بند کر دی۔ اسی طریقے سے 5 یا 6 تفسیریں میں نے پڑھی، سارے کے سارے مفسر یہ کہنے لگے اس آیت میں فضل سے مراد مدینہ والا ہے۔ اب قرآن سے ثابت ہو گیا کہ نبی اللہ کا فضل ہے۔ اب قرآن سے یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کہ نبی رحمت ہے۔ وہ بھیکم پور کا بچہ اس آیت کو جانتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے نبی سارے جہان کے لیے رحمت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، سید ریحان میاں صاحب قبلہ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، ہے نا۔ اب قرآن مجید سے ثابت ہو گیا کہ اللہ کے نبی اللہ کا فضل بھی ہیں، اللہ کی رحمت بھی ہیں، اور جب اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت جب میسر ہو تو خوشیاں مناؤ۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ اب لائٹیں کیوں لگاتے ہو، کمکمے کیوں لگاتے ہو، شامیانے کیوں باندھتے ہو، خوشیاں تو مناؤ۔ تو ذرا اس سے پوچھ لو کہ قرآن میں لکھا ہے کہ ایسے خوشیاں مناؤ یا ویسے خوشیاں مناؤ یا اس وقت خوشیاں مناؤ؟ فَلْيَفْرَحُوا مطلق ہے اور قاعدہ ہے المطلق یجری علی اطلاقہ، کہ مطلق اپنے اطلاق پہ جاری ہوتا ہے۔ جب کوئی قید نہیں تو ہم سوتے عید منائیں گے، جاگتے عید میلاد النبی منائیں گے، چلتے پھرتے اپنے نبی کی عید کی، اپنے نبی کے آنے کی خوشیاں منائیں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، آمد سرکار، آمد سرکار، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حق بات۔ اب جو نہ منائے وہ عین قرآن پہ عمل نہیں کرتا، اور جو منا رہے ہیں وہ قرآن پر عمل کر رہے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا یہ میں نے اپنی طرف سے بات نہیں کی، یہ میں نے آپ کو وہ پختہ عقیدے دیے ہیں جو ہمیں آج سے 100 سال پہلے امام عشق و محبت نے دیے تھے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں نے ایک بیس تیار کر دیا، ایک پلیٹ فارم تیار کر دیا کہ جس کے تحت میں بات کر سکتا ہوں محفل میلاد پہ۔ محفل میلاد کیا ہے؟ محفل میلاد کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نبی کی پیدائش کی خوشیاں منائیں، بے شک، بے شک، اپنے نبی کی میلاد کے واقعات سنائے جائیں۔ بے شک۔ لیکن مجھ سے پہلے قاری مناظر صاحب قبلہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد پر مکمل گفتگو کر دی۔ حضرت علامہ مولانا خطیب اہل سنت فیضان رضا صاحب نے بھی گفتگو کر دی۔ میں آپ سے مقصد میلاد بیان کرنا چاہتا ہوں، آخر میرا نبی دنیا میں آیا کیوں؟ جی جی، کیا کہنے ہیں جی؟ توجہ ہے، توجہ ہے حضرت۔ یہ تو سمجھ گئے کہ نبی آئے 12 ربیع الاول کو آئے، دوشنبہ پیر کا دن تھا، صبح صادق کا وقت تھا، حضرت عبداللہ کا گھر تھا اور حضرت آمنہ کی گود تھی۔ وہ یوں تشریف لائے ہم گناہگاروں کے جھرمٹ میں، مسیحا جیسے آ جاتا ہے بیماروں کے جھرمٹ میں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ مسیحا
جیسے آ جاتا ہے بیماروں کے جھرمٹ میں، تو آپ نے یہ تو سمجھ لیا کہ میرے نبی کب تشریف لائے۔ اب سنو کہ میرے نبی کیوں تشریف لائے۔ سنو، حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کے زندہ آسمانوں پر جانے کے بعد ہمارے نبی کی پیدائش تک 569 برس کا زمانہ، ایک ایسا زمانہ گزرا جس میں نہ تو کوئی رسول آیا اور نہ کوئی نبی آیا۔ جی باتیں وہ سنو جو تمہیں کام دیں، بے شک، باتیں وہ کرو کہ جس سے فائدہ پہنچے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کو جب زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اس کے بعد سے ہمارے اور آپ کے نبی کے پیدا ہونے کے درمیان کا جو زمانہ تھا وہ بولو کتنا تھا؟ 500، ارے بولو بھائی، یہ وہ زمانہ تھا جس میں لوگ حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کی تعلیمات کو بھول چکے تھے، ان کی دی ہوئی توحید کو بھول چکے تھے۔ ہر طرف عیاری اور مکاری کا ماحول تھا، شراب نوشی عام تھی، اللہ اکبر کبیرہ، زناکاری عام تھی، جگہ جگہ شراب خانے کھلے تھے، جگہ جگہ زناکاری کے اڈے کھلے ہوئے تھے، اور زناکاری کے اڈے تو ایسے تھے کہ طوائفوں نے اپنے مکان کے اوپر ایک جھنڈا لگا دیا تھا، دور سے 10 کلومیٹر سے جانے والا قافلہ سمجھ جاتا تھا کہ یہاں ہماری نفسانی خواہشات کی تکمیل ہونی ہے۔ طوائفوں نے اپنے گھر پہ جھنڈے لگا دیے تھے، جیسے کہ کوئی اعلان کر رہا ہو، دعوت زنا دے رہا ہو، دعوت حسن دے رہا ہو۔ عیاری، مکاری، زناکاری، شراب نوشی عام تھی، اور پھر اس پر ظلم یہ کہ آج کی نوجوان لڑکیاں سنیں، جب میرے نبی تشریف نہیں لائے تھے تو جہاں شراب نوشی بھی عام تھی، جہاں زناکاری بھی عام تھی، جہاں ہر طرح کی مکاری عام تھی، جہاں پر توحید کو مٹایا جا رہا تھا، جہاں پر رسالت کے نشانات کو مٹایا جا رہا تھا، جہاں پر نبوت کے نشانات کو مٹایا جا رہا تھا، وہاں پر ایک قدم آگے ظلم کی انتہا یہ تھی کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت دہیا کلبی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سرکار کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک کافر سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ کر اپنے ماقبل کی باتیں بتا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول، میں نے اپنے ہاتھوں سے 200 لڑکیوں کو دفن کیا ہے۔ اللہ اللہ، اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ 200 لڑکیوں کو دفن کیا ہے زندہ۔ اللہ حضرت دہیا کلبی بیان فرماتے ہیں، یہ وہ دہیا کلبی ہیں کہ جس کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل سرکار کی بارگاہ میں تشریف لاتے تھے تو اکثر حضرت دہیا کلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ حضرت دہیا کلبی بیان کرتے ہیں کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے 200 زندہ لڑکیوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا۔ اللہ اللہ۔ حضرت دہیا کلبی کہتے ہیں کہ اس وقت سرکار ایک چادر اوڑے ہوئے تھے، جی ایک چادر اوڑے ہوئے تھے، اور سرکار ورطۂ حیرت بن کے اس کی باتوں کی طرف توجہ، وہ بولتا جاتا تھا، یا رسول اللہ 200 لڑکیوں کو ہی دفن نہیں کیا بلکہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو بھی دفن کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار نے پوچھا کہ تو بڑا ظالم ہے، تو نے اپنی لڑکی کو کیسے دفن کر دیا؟ کیا تیرا کلیجہ نہیں کانپا؟ آج 1400 سال کے بعد بھیکن پور کی سرزمین پر اگر کوئی بچی پلنگ پہ سے بھی گر جاتی ہے تو باپ کو ساری رات نیند نہیں آتی۔ یہ درد دیا کس نے؟ تو کتنے ہی دور نکل جاؤ، اتنے دور مت نکلنا کہ محسن کا احسان بھی نہ جان سکو۔ ضرور کہنا اگر تمہاری گردن پر تلوار بھی ہو تب بھی کہنا کہ اگر باپ کے دل میں بیٹی کا درد دینے والا سارے انسانوں میں پہلا اگر انسان ہے تو وہی ہے جو مدینے والا ہے۔ واہ واہ
سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، شمس الضحیٰ کی آمد، بدر الدجا کی آمد، نور الہدا کی آمد، سید ریحان میاں صاحب قبلہ، علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد۔ بہت خوشی ہے صاحب۔ ذرا دیکھیں، یہ انٹر ہائی اسکول پڑھ کے نا لڑکیوں کے مزاج بدل جاتے ہیں اور اپنے باپ سے کھڑی ہو کے کہتی ہوں اسلام نے تو ہمیں قید میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ ہے او ہو بھائی، اب پردہ بھی کرنا پڑے گا۔ او تجھے موت کیوں نہیں آ گئی یہ کہنے سے پہلے؟ کیا تو اپنے ماضی کو بھول گئی؟ تیرا وجود لوگوں کے اوپر گرا گزرتا تھا، تجھے دیکھ کے شیطان سوار ہوتا تھا، تجھے زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ وہ تو مدینے والے کی آمد کی برکت ہے کہ آج تجھے باپ کے گھر میں جینے کا ہی حق نہیں بلکہ پورا گھر چلانے کا حق بھی دے دیا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں ذرا اس مدینے والے کا احسان مانیں۔ میری بہنیں اگر سن رہی ہیں تو یہ اپنی مینٹلٹی کو ذرا درست کریں اور سنیں کہ وہ مدینے والا، اس مدینے والے نے تمہاری لڑکیوں کی آزادی نہیں چھینی۔ ہاں اگر دیر رات تک بوائے فرینڈ سے باتیں کرنا اگر آزادی ہے تو ہاں اسلام نے اس آزادی پہ پابندی لگائی ہے۔ اگر بغیر پردہ نکلنا اگر آزادی ہے تو ہاں اسلام نے اس آزادی پر پابندی لگائی ہے۔ اگر نامحرم سے ملنا بے پردہ ہو کر کے اگر آزادی ہے تو ہاں اسلام نے اس آزادی پر پابندی لگائی ہے۔ او میری بہنوں سنو سنو سنو، اگر رات میں 12 بجے کے وقت اسٹیج پر ناچنا عورتوں کا اگر آزادی ہے تو اسلام نے ہاں اس آزادی پہ پابندی لگائی ہے۔ ارے یہ تو اسلام کا وجود ہے، یہ تو میرے نبی کی آنے کی برکت ہے کہ وہ عورت کہ جسے اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے لذتوں بھری آسائش اور سامان سمجھا جاتا تھا، وہ مصطفیٰ آیا اور اس نے بتا دیا کہ یہ عورت دفن کرنے کے لیے نہیں، تسکین خاطر کے لیے نہیں بلکہ سینے سے لگانے کے لیے، بے شک بے شک بے شک، سینے سے لگانے کے لیے ہیں۔ دویا کل بھی بیان فرماتے ہیں کہ وہ ظالم اپنی گفتگو کرتا جاتا، مصطفیٰ جان رحمت روتے جاتے اور اپنی چادر جسے اوڑے ہوئے تھے نا اس کے ٹھکے سے اپنے آنسو پوچھتے جاتے تھے۔ اور کیوں نہ پوچھیں، وہ کہ جسے جانور کا رونا بھی پسند نہیں، وہ کسی انسان کی ایسے معاملات کی بات سنے اور اسے رونا نہ آئے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے وہ بیان کرتا ہے، سرکار فرماتے ہیں ذرا بتا تو اصل واقعہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میری بیوی حاملہ تھی، پیگنینٹ تھی، میں سفر پہ چلا گیا اور سفر سے اتنی مدت کے بعد آیا کہ ادھر میری بیوی نے بچہ جن دیا۔ جب میں گھر میں آیا تو میں نے پوچھا کہ میری بیوی تو حاملہ تھی، پریگننٹ تھی، آخر وہ بچہ گیا کہاں؟ تو بیوی نے اس وجہ سے کہ باپ ظالم ہے 200 کو پہلے ہی دفن کر چکا ہے، کہیں اسے بھی دفن نہ کر دے، کہہ دیا کہ وہ بچی ہوئی تھی، تم بھی مارتے، میں نہیں مار دیا اور دفن کر دیا۔ لیکن اسے اطمینان خاطر نہ ہوا، وہ اسی تشویش میں رہا۔ خیر اس کے ذہن سے یہ بات نکلی، وقت گزرا 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ، اس عورت نے نہیں بتایا کہ میں نے بچی کو ننسال میں پلنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ 8 سال کا جب وقفہ گزر گیا تو اس بچی کو ننسال سے اس عورت نے بلایا اور اپنے گھر میں رکھ لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسلمانوں ذرا سنتے جانا اور اپنی بچیوں سے محبت کیا ہوتی ہے یہ بھی سیکھتے جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنے مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کیسی ہوتی ہے یہ بھی سیکھتے جانا۔ میرے مصطفیٰ دنیا میں کیوں تشریف لائے یہ بھی سنتے جانا۔ مسلمانوں، وہ عورت بیان کرتی ہے، دویا کل بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ کافر بیان کر رہا ہے۔ وہ کیا بیان کر رہا ہے کہ میری بیوی نے 8 سال کے بعد مجھے بتایا کہ یہ تمہاری ہی بیٹی ہے،
پہلی بار تو جب میں نے اسے دیکھا اور جب میں اس کی آنکھیں میری آنکھوں سے ملی نا تو وہ دوڑ کر میرے سینے سے چپٹ گئی، میرے سینے سے چپٹ گئی۔ یہ ظالم بیان کر رہا تھا، مصطفیٰ جان رحمت اپنے آنسو بہاتے جاتے اور پوچھتے جاتے تھے۔ کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، وہ میرے سینے سے لگ گئی، 1 منٹ کے لیے میرا دل پگھل گیا، لیکن پھر شیطان نے ورغلایا کہ ارے یہ تو ابھی 8 سال کی ہوئی ہے، جب یہ 16 سال کی ہو جائے گی، جب یہ 18 سال کی ہو جائے گی تو مجھے اس کی شادی کرنی پڑے گی، اور جب شادی کرنی پڑے گی تو ظاہر سی بات ہے کوئی داماد بھی ہوگا، اور کوئی داماد ہوگا تو اس کے آگے سر جھکانا بھی پڑے گا۔ اور تکبر ایسی چیز ہے جو سب کچھ پسند کر لیتا ہے لیکن انانیت باقی رہتی ہے۔ اب شیطان نے ورغلایا کہ ارے یہ کیا ہونے والا ہے، میری گردن اہل عرب کے سامنے جھکنے والی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے بازو سے پکڑا، کھینچتا ہوا دور آبادی سے لے گیا، چلتا چلا گیا، چلتا چلا گیا۔ جب دور آبادی میں پہنچا، آبادی سے دور پہنچا تو ایک ریت کا میدان آیا، اپنی بچی کو چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ریت کے ایک ٹیلے پر بیٹھال دیا، اور ریت کے ٹیلے سے اتر کر خود نیچے آیا اور کھودنے لگا، گڑھا کھودنے لگا۔ بچی 8 سال کی، وہ دیکھتی ہے کہ میرا باپ چلچلاتی ہوئی دھوپ میں کام کر رہا ہے، اسے کیا پتا بچی کو یہ ظالم اسی کی موت کا انتظام کر رہا ہے۔ لیکن بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں، ذرا ان کے سامنے باپ کی کوئی اگر توہین کر کے دیکھے تو ہو سکتا ہے کہ بیٹا برداشت کر لے، لیکن بیٹی جان دے دے گی، باپ کی توہین برداشت نہیں کر سکتی، باپ کو تکلیف میں دیکھنا برداشت نہیں کر سکتی۔ چھوٹی سی بچی تھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بچی نیچے اتری، دیکھا کہ میرے باپ کی پیشانی پر پسینہ آ رہا ہے، اپنے پلو سے باپ کا پسینہ پوچھتی جاتی تھی اور کہتی تھی ابا جان بس کریے، آپ تھک گئے ہیں ابا جان۔ ادھر یہ بتا رہا تھا، ادھر میرے مصطفیٰ آنسو بہا رہے تھے، اپنی چادر سے پوچھتے جا رہے تھے۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول۔ وہ مجھے باپ باپ کہتی جاتی تھی، ابھی ابھی کہتی جاتی تھی، اور میرا پسینہ پوچھتی جاتی تھی، میں نے اس کی ایک نہ سنی، میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ اور پھر جب گڑھا تیار ہو گیا تو میں نے اس کے سر پر ایک ایسی کدال ماری، خون کا فوارہ چھٹا اور وہ بے ہوش ہو کر گڑھے میں گر گئی۔ اور جب وہ بے ہوش ہو کے گڑھے میں گر گئی تو میں نے مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ جب اس پہ مٹی لگ بھگ پوری پڑ گئی اور اس کا چہرہ اور منہ کھلا رہا تو وہ ہوش میں آ گئی، اور اس نے جب سارے معاملہ دیکھ لی اپنی آنکھوں سے کہ اب زندگی کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، یہ باپ مجھے کسی اور کام کی نیت سے کہہ کر لایا تھا، یہاں تو میری موت کا انتظام کہہ رہا ہے، تو اس نے سوچا اب کوئی اور فریاد سننے والا ہی نہیں ہے، جب باپ دشمن بن جائے تو مدد کے لیے کسے پکارے۔ تو اس بچی کا ذہن کام میں آیا، اس بچی کا ذہن نے کام کیا، اور اس نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا اے مولا بس بس بس، بہت ہوا، رحمت للعالمین کو بھیج دے، شفیع المذنبین کو بھیج دے، اے مولا کسی ایسے کو بھیج دے جو ان زندہ درگور کرنے والی بچیوں کو زندگی دے۔ حضرت دوحیہ کلبی کہتے ہیں سرکار نے جب پورا واقعہ سن لیا نا